حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور دعا یہ مانگی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ حضرت ابراہیم نے سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، پروردگار اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے، شہر امن قرار دے۔ تو دعا قبول ہو گئی۔ آج تک شہر مکہ شہر امن ہے، بولیے ہے یا نہیں؟ شہر امن ہے، وہاں کسی کو مارا نہیں جا سکتا، وہ شہر امن ہے، شہر آشتی ہے، شہر حرام ہے، یعنی محترم شہر۔ وہاں پر کسی کو مارا نہیں جا سکتا، وہاں پر حدود حرم میں کوئی چیز ذبح نہیں کی جا سکتی، پھر حدود حرم میں کوئی نجس آ نہیں سکتا، کوئی مشرک آ نہیں سکتا، کوئی کافر قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو کہہ دیا اس مکے کے شہر کو شہر امن قرار دے، دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ دو دعائیں جناب ابراہیم کی اس آیت کے تحت سامنے آ گئی، اس آیت کے تحت، اس آیت میں باقی دعائیں اور بھی ہیں جو مختلف مقامات پر ہیں، لیکن اس آیت کی حد تک، یعنی جب کعبے کی دیواریں استوار کر رہے تھے اور اینٹ پر اینٹ رکھ رہے تھے تو اس وقت بھی دعا مانگی تھی، تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ ہم سب سے پہلے اول المسلمین ہیں اور ہماری یہ خدمت قبول فرما، یہ سب چیزیں وہ بھی قبول۔ لیکن سورہ ابراہیم کی اس حد تک دو دعائیں جناب ابراہیم کی اللہ نے محفوظ کی۔ اور دیکھیے حضرت ابراہیم کا رتبہ کیا ہے کہ ابراہیم کے لب سے الفاظ نکلے اور اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ رتبہ جناب ابراہیم، اللہ نے ان الفاظ کو آیات قرآنی بنا دیا اور وحی کے سانچے میں ڈھال کر قلب رسول پر نازل کر دی۔ یہ جناب ابراہیم کا مرتبہ ہے۔ تو اب ایک دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والا شہر قرار دے، اور دوسری دعا کیا مانگی کہ مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ تو اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم دعا مانگیں اور اللہ دعا قبول نہ کرے؟